السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں راستوں کے حقوق۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھنے سے تو ہم لوگوں کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان راستوں ہی میں تو ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت کیا کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راستوں پر بیٹھو تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لوگ راستے سے بیٹھنے سے پرہیز کرو، راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ راستے ہی پر بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر راستے پر بیٹھتے ہوں تو پھر راستے کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کے حقوق 5 ہیں، جو یہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستوں کا کیا پھر حق ہے؟ حضور نے فرمایا راستے کا 5 حق ہے اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نگاہ نیچی رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ راستہ چونکہ عام گزرگاہ ہوتا ہے، اس لیے راستے پر بیٹھنے والوں کو لازم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ غیر محرم عورتوں اور مسلمانوں کے عیوب مثلاً کوڑھی، سفید داغ والے یا لنگڑے لولے کو بار بار گھور گھور کر نہ دیکھے، جس سے ان لوگوں کی دل آزاری ہو۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب راستے میں کوئی بیٹھا رہے تو وہ نیچے نگاہ کر کے رکھے، اسی لیے کہ راستہ وہ عام گاہ ہے، یعنی اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ فلاں شخص ہی چلے گا، بلکہ راستہ ہے تو کوئی بھی انسان چل سکتا ہے، اس میں کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ انسان راستے سے سفر کر سکتا ہے، مرد ہو عورت ہو۔ تو نیچے نگاہ کرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر محرم عورتوں پر نگاہ پڑ جائے اور پھر فتنہ میں مبتلا ہو جائے، اس وجہ سے نگاہیں نیچے رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ نگاہ نیچے اس لیے رکھنی چاہیے تاکہ کوئی اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اگر کوئی سفید داغ والے بیماری ہے یا کوڑھے والے بیمار ہے یا پھر لنگڑے ہے، لولے ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، اگر وہ ہے تو پھر کیا ہے کہ ان کو بار بار گھور کے دیکھیں گے لوگ۔ اگر ایک بار نگاہیں پڑی تو پھر بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو گھور گھور کے بار بار دیکھیں گے تو ان کے دل میں تکلیف ہوگی کہ شاید میرے اندر یہ عیب ہے، اس وجہ سے یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے دیکھنا نہ چاہیے۔ نمبر 2، کسی مسافر یا راہ گیر کو ایذا نہ پہنچائے۔ مطلب یہ ہے کہ راستوں میں اس طرح نہ بیٹھے کہ راستہ تنگ ہو جائے، یوں ہی راستہ چلنے والوں کا مذاق نہ اڑائے، نہ ان کی تحقیر اور عیب جوئی کرے، نہ دوسری کسی قسم کی تکلیف پہنچائے۔ یعنی مسافر کو جو راستے میں سے گزریں گے ان کو کوئی بھی تکلیف ہرگز نہ پہنچنی چاہیے آپ کی وجہ سے، اور نہ ہی ایسی جگہ پر بیٹھے، یعنی بیچ میں بیٹھے جن کی وجہ سے راستہ تنگ ہو جائے، بلکہ ایک سائیڈ میں کنارے، تاکہ چلنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح راستے میں چلنے والے کے مذاق نہ اڑائے کہ کون کیسا چلتا، کون تھوڑا کوئی تیز چلتا۔ اب چلنے کا انداز سب کا الگ الگ ہوتا، کوئی زیادہ سلو چلتا، کوئی بہت زیادہ فاسٹ چلتا، کوئی اچھل اچھل کے چلتا، تو ان کے مذاق ہرگز نہ اڑائے جائے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ راستے میں چلنے والوں کو آپ کی وجہ سے بالکل بھی تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 3، ہر گزرنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہے۔ جو بھی راستے سے گزریں گے اگر وہ سلام کرتے ہیں، مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، تو ان کا سلام کا جواب دینا چاہیے۔ نمبر 4، راستے چلنے والوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ نمبر 5، خلاف شریعت اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہیں۔ خلاف شریعت اگر کوئی بات کرے ان سے منع کی جائے، اور اگر کوئی بری باتیں کرے تو ان کو بھی منع کیا جائے کہ بری باتیں نہ کیا کرو۔ اب بات آئی ہے حقوق کو ادا کرو یا معاف کرا لو۔ اب جو یہ سب جو حقوق بیان کیا گیا ہے، اب اس میں سب کیا کرنا ہے؟ حقوق کو ادا کرنا ہے یا معاف کرانا ہے؟ آگے پڑھیے۔ اگر کسی کا تمہارے اوپر کوئی حق تھا
اور تم اس کو کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکے، تو اگر وہ حق ادا کرنے کے قابل کوئی چیز ہو، مثلاً کسی کا تمہارے پاس تمہارے اوپر قرض رہ گیا تھا، تو اس کو ادا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو خود حق والے کو اس کا حق دے دو، یعنی حقوق کے بارے میں جو بات آئی ہے وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز سامنے والے کی ہے تو کرنا کیا ہے، ان کو وہ سامان دے دو، یعنی جس سے قرض لیا تھا اسی کو قرض ادا کر دو یا اس سے قرض معاف کرا لو، اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو اس کا حق یعنی قرض ادا کر دو۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا سامان کسی کے پاس تھا تو چاہیے کہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ اگر واپس نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ چیز موجود ہے نہیں، مفلس آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تو چاہیے کہ ان سے جا کے معاف کرا لے، یعنی معافی مانگے اور وہ خوشی خوشی معاف کر دے، ایسا کچھ کام کرے۔ اور اگر جن سے سامان لیا گیا تھا یا قرض لیا تھا اگر وہ انتقال ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے، جو قرض کی رقم ہے یہ ان کے وارثوں کو، جو ان کے مالک ہے، ان کو جا کر دے دے۔ اور اگر وہ حق ادا کرنے کی چیز نہ ہو بلکہ معاف کرانے کے قابل ہو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو دینے والی نہیں ہے بلکہ معاف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی پیسے کی بات آئی تو پیسہ اگر کوئی کسی کا قرض لیا تھا تو اسے پیسہ دینا پڑے گا، یہ دینے کی بات تھی۔ اب یہاں پر بات کیا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے جو معاف کرائے جاتے ہیں، دینے والی چیز نہیں ہے۔ مثلاً کسی کی غیبت کی ہو یا کسی پر تہمت لگائی ہو تو ضروری ہے کہ اس شخص سے اس کو معاف کرا لو۔ اگر کوئی شخص کسی کے تہمت غیبت کیا تھا تو ضروری ہے کہ جا کے ان سے کیا معاف کرا لینا چاہیے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اور اگر کسی وجہ سے حق داروں سے نہ ان کے حقوق کو معاف کرا سکا نہ ادا کر سکا، مثلاً صاحبان حق مر چکے ہوں تو ان لوگوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا رہے، تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحبان حق کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے کر اس بات کے لیے راضی کر دے گا کہ وہ اپنے حقوق کو معاف کر دے۔ اگر کسی کی غیبت کیا تھا اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اب یہ سامان تو دینے والی چیز ہے ہی نہیں کہ ان کے گھر والے کو دے دیں گے، اب کیا چاہیے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، مر چکا ہے، اب ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ اور اگر تمہارا حق کوئی دوسروں پر ہو اور اس حق کے ملنے کی امید ہو تو نرمی کے ساتھ تقاضا کرتے رہو، اور اگر وہ شخص مر گیا ہو تو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے حق کو معاف کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں بہت بڑا اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز پا رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر کوئی پیسہ لیا تھا اور پیسہ وہ دے نہیں رہا ہے، تو اگر امید ہے کہ یہ پیسہ دے گا تو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے اور پیسہ مانگے۔ اگر وہ نہیں دیتا ہے اور اگر وہ مر گیا، یہ خود معاف کرنے کی بات چل رہی ہے، 2 باتیں جو پہلی کی تھی وہ معافی مانگنے کی، اب یہ خود معاف کرنے کی۔ اگر سامنے والا مر گیا ہے جن کے پاس آپ پیسہ پا رہے تھے یا جو آپ کی غیبت یا چغلی وغیرہ کیا تھا، تو اگر آپ ان کو خود ہو کے معاف کر دیں گے تو اس میں ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں میدان محشر میں اس کا بدلہ بہت ہی بڑا دے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ عام طور پر لوگ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، حالانکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت ہی اہم، نہایت ہی سنگین اور بے حد خوفناک ہے۔ بلکہ حیثیت سے دیکھا جائے تو حقوق اللہ کے حقوق سے زیادہ حقوق العباد بندوں کے حقوق سخت ہے، ٹھیک ہے، اگر حیثیت سے دیکھا جائے نا تو اللہ کے حق سے زیادہ بندوں کا حق زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اپنے حقوق معاف فرما دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کو معاف فرما دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ مگر بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک بندے اپنے حقوق کو نہ معاف کر دے، کیونکہ اگر اللہ کا حق ہم ادا نہیں کریں گے، اگر کوئی حق ادا کرنے سے قاصر رہ گیا، باقی رہ گیا اگر، تو پھر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت سزا دے کر معاف فرما دے، یا تو پھر وہ اپنے فضل و کرم سے، وہ غفور الرحیم ہے اس وجہ سے وہ معاف فرما دے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جو بندوں کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک کہ جس بندے کا خطا کیا تھا، جس بندے کے بارے میں غیبت چغلی کیا تھا، جب وہ بندہ معاف فرما دے گا تو اللہ بھی اسے معاف فرما دے گا۔ لہٰذا بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا معاف کرا لینا بے حد ضروری ہے، ورنہ قیامت میں بڑی مشکلوں کا سامنا ہوگا۔ دنیا میں رہ کر ہی بندوں کو چاہیے کہ بندوں کا حق معاف کرا لے، اگر کسی کے بارے میں تہمت، غیبت، چغلی کیا ہے یا پیسہ باقی ہے تو وہ معاف کرا لے، نہیں تو پھر قیامت میں پھر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس درہم اور دوسرے مال و سامان نہ ہو وہی مفلس ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں اعلیٰ درجے کا مفلس وہ شخص ہے کہ وہ قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیوں کو لے کر میدان حشر میں آئے گا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کو طلب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کے حقوق نہ ادا ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ ان کے سر پر لاد دو۔ چنانچہ سب حق والوں کے گناہوں کو یہ سر پر اٹھائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان ایک مرتبہ فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جن کے پاس کوئی مال نہیں، دولت نہیں، درہم نہیں، وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اعلیٰ درجہ یعنی سب سے زیادہ جو مفلس ہوگا وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طرح طرح کی نیکیاں لے کر تو میدان محشر میں حاضر ہوگا، آئے گا، لیکن حال اس کا ایسا ہوگا کہ دنیا میں کسی کو اس نے گالی دیا ہوگا، دنیا میں کسی کے گھر ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی کے گھر چوری کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی غیبت چغلی کی ہوگی، تو یہ سب حق والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یہ مجھ سے فلاں فلاں کیا تھا، مجھے تکلیف پہنچایا تھا۔ اب پوچھا جائے گا تم کیسے معاف کرو گے؟ تو اب وہاں پہ ہر کسی کو نیکی کی ضرورت پڑے گی، تو سب حق والے وہ یہی عرض کریں گے یا اللہ ہمیں اس کو معاف کرانے کے لیے ہمیں اتنی نیکی چاہیے، تو ان کو جس طرح کا حقوق باقی تھا اس کا بدلہ اس کے نیکی دیتا رہے گا، اس کی نیکیوں سے اس کو دیتا رہے گا، پھر یہاں تک کہ سب حق والے آئیں گے اور ان کی نیکی لیتے رہیں گے، لے کے جائیں گے، آئیں گے اور نیکی لے کے جائیں گے۔ جب ان کی تمام نیکی ختم ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ پھر بھی اگر حق والے باقی رہے گا، یعنی ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پیسہ مال کھایا تھا لیکن نہیں دیا، واپس نہیں کیا ہے نا، اب کیا حکم ہوگا کہ اب ان کے گناہ اب ان کے سر پر لاد دیا جائے گا، اور پھر اپنے گناہوں کو اور لوگوں کے گناہوں کو، جس کا حق باقی تھا ان لوگوں کے گناہوں کو سر پر اٹھائے گا اور پھر جہنم میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے زیادہ غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ یا تو حقوق کو ادا کر دو یا معاف کرا لو،
ورنہ قیامت کے دن حقوق والے تمہارے سب نیکیوں کو چھین لیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ تم اپنے سر پر لے کر جہنم میں جاؤ گے۔ خدا کے لیے سوچو کہ تمہارے بے کسی و بے بسی اور مفلسی کا قیامت میں کیا حال ہوگا۔ اس لیے بہت ہی انتہائی ضروری ہے کہ حق کو معاف کرا لو، یا پھر اگر آپ کا کوئی مجرم ہے تو آپ اسے معاف کر دے تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور اس کا پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بہت ہی نیکی، بہت بڑا اچھا کام ہے یہ۔ نہیں تو کیا ہوگا، پھر یہ گناہوں کا بوجھ پھر لے کر جائیں گے اس دنیا سے، اور پھر وہاں پر جا کے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس وجہ سے جب تک سانس باقی ہے، ابھی ہی رہ کر اگر کسی سے کوئی خطا کر چکا ہے، کسی کی غیبت، چگلی، یا پھر قرض لیا ہے، یا پیسہ لیا ہے، چوری کیا ہے، یا ڈکیتی ڈالا ہے، تبھی دنیا میں جو سزا لینی ہے لے کے ان سے معافی مانگ لی جائے، اس کی چیزیں واپس کر دی جائے۔ نہیں تو یہ ایک چیز کے بارے میں حساب ہوگا کہ بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہاں میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔